السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج بدھ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر بدھ کو حق ٹیلی ویژن میں کی ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر جی۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویلکم۔ اور ناظرین، ہمیشہ کی طرح میں ڈاکٹر صاحب کا مختصراً تعارف کرانا چاہوں گا، اور یہ تعارف کرانے کا مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ اس پروگرام کی ڈاکٹر صمد مسافر کے حوالے سے بہت زیادہ مقبولیت ہو گئی ہے، اور ناظرین کی تعداد میں بہت زیادہ ہمارے اضافہ ہوتا ہے، اور ہر پروگرام میں کچھ نہ کچھ نئے ناظرین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میں بتانا چاہوں گا ڈاکٹر صمد مسافر نے آلٹرنیٹ میڈیسنس میں پی ایچ ڈی کیا ہے یو ایس اے سے، ایک پہچان ہے انٹرنیشنل آتھر کے حوالے سے۔ وجہ یہ ہے کہ 10 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، قائد اعظم گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں، پاکستان کی گولڈن پرسنالٹیز میں شمار ہوتا ہے، پاکستان کے سنہری لوگوں میں ڈاکٹر صمد مسافر کا شمار ہوتا ہے، ورلڈ زیل سائنسز کے چیف ٹرینر ہیں، ریسرچر ہیں، پرنس آف ہیلنگ کا خطاب ڈاکٹر صمد مسافر کو دیا گیا ہے۔ اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ اور ہمارے لیے جو سب سے قابل فخر بات ہے وہ یہ کہ پوری دنیا میں سمدہ ہیلنگ انرجی کو ڈاکٹر صمد مسافر نے متعارف کرایا، اور اس حوالے سے پوری دنیا میں ڈاکٹر صمد مسافر کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں اور انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج بھی ہم بات کریں گے سمدہ ہیلنگ کے حوالے سے، سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے، مختلف بیماریوں کے حوالے سے، مختلف پریشانیوں کے حوالے سے، ان بیماریوں ان پریشانیوں کے حوالے سے جس میں ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے ضرور ملوث ہے، یا اس کے ساتھ وہ پریشانیاں ہیں یا وہ بیماریاں ہیں۔ تو ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور آپ کے ساتھ اگر اس حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں اس نمبر پر کال کر کے جو اس وقت بھی آپ کو آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ تو آئیے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سمدہ ہیلنگ انرجی جی آپ نے پوری دنیا میں متعارف کرائی، جی جی پوری دنیا میں آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کے اس مشن کو، جو آپ کی دلی خواہش ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے، جی اس مشن کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی جی بہت سارے بیماریاں ہیں جن کو وہ علاج کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی پریشانیاں ہیں، ایسی الجھن ہیں، اور خاص طور سے اس دور میں جو آج کل کا دور ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص، خواہ وہ امیر ہو، خواہ وہ غریب ہو، خواہ وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی بیماری میں وہ مبتلا ہے۔ جی بالکل۔ اور اس حوالے سے ہمارے پاس بہت ساری کالرز ہمیں فون کیا، ہمیں کچھ اپنے پریشانیاں، اپنے پرابلمس ہی ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کیے، جو میں نے نوٹ کیے، جس کا ہم آگے چل کر آپ کے ساتھ ذکر بھی کریں گے، اس کو ڈسکس بھی کریں گے، اور ان کو ہم جواب بھی دیں گے ان سوالات کا جو ہم سے ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے کیے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا، جیسے کہ میں نے ابھی ابتدا میں کہا کہ کیونکہ اس پروگرام کی جو مقبولیت ہے وہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اس میں مزید اور بہت تیزی سے ناظرین میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آج بھی مجھے یقین ہے کہ اس وقت بے شمار ایسے ناظرین ہوں گے جی کہ جو اس پروگرام کو پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے، بالکل، کیونکہ
ایک بات ہے جو چل رہی ہوتی ہے ایڈورٹیزمنٹس کے حوالے سے، ایک بات ہے جو سینہ بسینہ چل رہی ہوتی ہے. جی لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ جی آپ وہ پروگرام دیکھیں، اس میں آپ کو بہت معلومات ہوں گی. تو اس حوالے سے اس وقت ہماری جو گفتگو ہوتی ہے لوگ اس کو بے انتہا پسند کرتے ہیں. بڑی انفارمیٹیو باتیں آپ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں تک بہت ایسی نالج آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں جو بہت سارے لوگوں کے لیے بہت نئی ہوتی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ان نئے ناظرین کے لیے اگر مختصراً سمدھا ہیلنگ انرجی کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں. جی، سمدھا ہیلنگ انرجی ایک نیچرل ہیلنگ میتھڈ ہے جسے ہم اپنا نیچرل ہیلنگ کر سکتے ہیں. نیچرل ہیلتھ ہم بہتر کر سکتے ہیں اور دوسروں کے نیچرل ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ بہت مختصر اور بہت ایزی اور آسان طریقے سے ایک انسان سیکھ سکتا ہے. اور اس پہ 3 گھنٹے لگتا ہے جو کہ ایک سمدھا ماسٹر اٹیون کرتا ہے ایک شخص کو، اس کے اٹیونمنٹ کرتے ہیں اور اٹیونمنٹ کے بعد وہ اپنا اور دوسروں کا علاج کرتے ہیں نیچرل طریقے سے، جسے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کسی قسم کے. اور پھر یہ تاحیات آپ کے ساتھ ہے، یہ پاور تاحیات آپ کے ساتھ ہے اور آپ جتنا چاہے آپ اس کو استعمال کر سکتا ہے. جتنا آپ استعمال کرتا ہے اتنا ہی زیادہ آپ کے پاور میں اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. تو سمدھا ہیلنگ انرجی کے بہت سے لیولز ہیں اور ہر لیول میں پھر الگ سے ایک دنیا ہے ہر لیول، جس میں آپ پہلے لیول میں ایسے بیماریوں کا علاج کرتا ہے جو معمولی بیماریاں ہیں. دوسرے لیول میں آپ سائیکولوجیکل تمام سائیکولوجیکل بیماریوں کا، ٹینشن، ڈپریشن، خوف، بیجا خوف، انجانا خوف، گھبراہٹ اور یہ چیزوں کا علاج کرتے ہیں. اور بہت سارے نفسیاتی عارضے ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر ذکر ممکن نہیں ہے اس کا. اور تیسرے لیول میں جو ہے انوائرمنٹ کو انرجائز کرتے ہیں، آپ اپنے گھر کو، اپنے میڈیسن کو انرجائز کرتے ہیں. ان کے مضر اثرات سے، ماحول کے مضر اثرات سے ہم نجات پاتے ہیں. اور نیگیٹیوٹی جس طرح کی جین، بھوت اور جادو، نظر بد، یہ چیز جو ہے اس سے ہم نجات پاتے ہیں، نجات حاصل کر لیتے ہیں. خیال کی نیگیٹیوٹی سے، جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں یا لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں جو ہم پر ہماری زندگی پہ بری طرح اثر کرتے ہیں، اس پہ یہ جو لیول 3 ہے اثر کرتا ہے اور اپنا اثر دکھاتا ہے. اس طرح نیگیٹیوٹی کو ریموو کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے، گھر سے بھی، بزنس پلیس سے بھی، اور ہمارے وجود سے بھی اور ہمارے ارد گرد سے بھی. اور یہ 100% دور کر دیتے ہیں. اور اس طرح کے لیول 4 ہے ڈسٹینس ہیلنگ ہے، دور سے آپ علاج کرتے ہیں. آپ کا کوئی عزیز ہے، کوئی دوست ہے، کوئی دنیا کی کسی کنارے میں بھی ہو، آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے اس کے نیچرل ہیلنگ کرتے ہیں. اور لیول 5 ہے، اس میں انرجی سینٹرز ہے باڈی میں، جو ہمارے اللہ نے ایک بہت بڑا نظام پیدا کیا باڈی میں. اس انرجی سینٹر کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اس کی ایکٹیویشن ہوتی ہے اور پھر انرجی اور بڑھ جاتے ہیں، جس سے ہم کرونک ڈیزیز کا علاج کرتے ہیں. مثلا میڈیکل اگر کچھ بیماریاں ہیں جو کہ کیور نہیں ہوئی ہیں، ہم اس کے علاج کرتے ہیں لیول 5 کے ذریعے. ہم یہاں لیول 5 تک ہم پہنچے، انشاءاللہ ہم اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا خیال ہے کہ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی، ہم لیول 5 کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. جی، لیول 5 جو ہے وہ ایک ایسا لیول ہے جو کہ ہمارے تمام نظاموں کو درست کر دیتے ہیں. اور ہمارے جو بونز ہے، اگر اس میں کوئی انبیلنسنگ آئی ہوئی تو وہ بھی ٹھیک کرتا ہے. اور اورا جو ہے ہمارے، جسے ایتھرک باڈی کہتا ہے، انرجی فیلڈ جو ہمارے گرد ہوتا ہے، اس کو منظم کر دیتا ہے، بیلنس کر دیتے ہیں. اس طرح لیول 6 ہے، اس میں ڈیپ میڈیٹیشن ہے، روحانی قوتوں کو کس طرح کے حاصل کریں، اور ہیلپ آف سپر نیچرل پاورز ہے. ہیلپ آف سپر نیچرل پاورز ہے، جس سے آپ ہیلپ لے سکتا ہے کچھ نیچرل پاور سے.
صحیح. نیچرل پاورز مین ایسی طاقتوں سے جو اللہ نے پیدا کی ہیں، وہ ایسی طاقتیں ہیں جو روحانی پاورز ہوتے ہیں یا سپر پاورز ہوتی ہے، جو ہم محسوس کرتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے اور ہم ان کو ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں، ہمارے انرجی زون میں آتے ہیں اور پھر ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے اور وہ آٹومیٹیکلی ہمارے وہ دعائیں سمجھ لو دعا قبول ہو جاتے ہیں. یہ ہم 6th لیول پہ ہم 6th لیول کی بات کریں تو ہم 7th لیول کی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر پھر شامل ہو گئے ہیں. جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ لائن پہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سر کراچی سے بات کر رہا ہوں، ابو بکر. جی ابو بکر صاحب ہمارے ڈرائنگ روم میں اس وقت مہمان شخصیت ڈاکٹر صمد مسافر ہیں. ڈاکٹر صمد مسافر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. جی آپ کیا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ پہلے تو میں اپنے استاد محترم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تھینک یو. کیونکہ انہوں نے ہمیں جو علم عطا کیا ہے جی جی بڑی جافرسانی سے، بڑی محبت اور پیار سے جی جو ہمیں علم حاصل ہوا صحیح. اس سے ہمیں بہت فائدے پہنچے. ایک تو یہ کہ ہمارے ڈپریشن تھا، جی. ٹینشن تھی، وہ صحیح. سب ختم ہو گئی. صحیح. دوسرا یہ کہ ہم نے جسے بھی ہیلنگ کی انہیں بہت فائدہ ملا. صحیح. آپ اس میں ابو بکر صاحب ہمارے ساتھ کچھ مزید ڈیٹیل میں کچھ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے کن لوگوں کو ہیلنگ دی، کس مرض میں وہ مبتلا تھے یا کیا ان کے ساتھ پریشانی تھی؟ وہ اصل میں پہلے تو میرے اپنے گھر میں میری وائف کو جی کافی عرصے سے بیمار تھیں اور وہ بیمار رہتی تھیں، کوئی صحیح ہو جاتی تھیں پھر بیمار ہو جاتی تھیں. صحیح. پھر میں نے انہیں ہیلنگ کی 1-2 دن متواتر. اچھا. آج اللہ کا فضل و کرم یہ ہوا کہ ان کی جو ٹینشن تھی، بیماری تھی، سب ختم ہو گئی. صحیح. اور وہ خاص بخاص اپنے گھوم پھر رہی ہیں. چلے ماشاء اللہ. پہلے تو یہ تھا کہ وہ گھومنا پھرنا، نیچے اترنا ان کے لیے مشکل تھا. اچھا. اب وہ مشکلیں ساری ختم ہو گئی. جی جی. دوسرا میں اپنے بچے کو کیا جو اس سے ٹینشن رہتا تھا کاروباری. اچھا اچھا. تو وہ کاروباری ٹینشن اس کو تو میں نے اس کو ہیلنگ دی. اچھا. اور ہیلنگ دینے کے بعد جی ان کو ماشاءاللہ آج وہ احساس ہو گئے اور ٹینشن بھی ختم ہو گیا. ماشاء اللہ. ان کے نیگیٹو افراد جتنے بھی تھے سب ختم ہو گئے. چلیں بہت اچھی بات ہے یہ تو. اور ایک ہم نے اپنی نواسی تھی میری جو پڑھنے میں جی جی اور سست تھی، زیادہ کمزور تھی ان کی. اچھا. تو میں نے ان کو بھی ہیلنگ کی. صحیح. اور اس بچی کو آج یہ ہو رہا ہے کہ وہ پڑھنے میں بڑی دلچسپی لے رہی ہیں اور پڑھنے میں بہت فاسٹ ہو رہی ہیں. صحیح. اور ان کی یادداشت جو اتنی کمزور تھی وہ اچھی ہو گئی. جی جی جی. یہ سارے تجربات یہ تو ابھی ہم نے تقریباً 8 دن میں ہی سیکھے ہیں. اچھا. اور انشاءاللہ اس تجربات سے بہت فائدہ ہوا، مجھے بھی بہت فائدہ پہنچا. آپ نے کب سیکھا یہ؟ ابھی یہ ریسنٹلی 1 ہفتہ ہوا ہے. اچھا. 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تقریباً. اور آپ نے ماشاءاللہ اتنا اس کے بعد آپ نے آپ کی وائف کو آپ نے بتایا کہ آپ نے ان کو ٹھیک کیا اس انرجی کے حوالے سے، پھر آپ نے اپنے بیٹے کو یہ جو اس کے ٹینشن ڈپریشن سے وہ دور کیے، اور ساتھ آپ نے اپنی نواسی کو بھی اس حوالے سے ہیل کیا. میری نواسی کو پڑھنے میں بڑی سست تھی. اچھا. اور وہ یاد کرتی تھی، یاد نہیں ہوتا تھا. اچھا. یادداشت کمزور تھی ان کی. جی. میں نے ان کو 1-2 بار ہیلنگ کی. اچھا. تو آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بچی اتنی پڑھنے میں ماسٹر ہو گئی ہیں. ماشاء اللہ. تو وہ ہو رہا ہے. جی جی جی. تو میں اپنے استاد محترم کا ڈاکٹر عبدالصمد مسافر صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تہ دل سے. جی. اچھا ابو بکر صاحب میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، میں جان سکتا ہوں کہ آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج 70-72 سال کی ہے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ کو تندرست رکھے. اپنے ناظرین اور سامعین کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سوچتے ہوں جو میری عمر کے، جی جی، وہ یہ چیز نہ سوچیں اور یہ جو کورس ہے حاصل کریں. صحیح. علم کو حاصل کریں. جی ابو بکر صاحب، ہمیں یقین ہے کہ آپ کے نے جو میسج دیا ہے اپنے ایج گروپ کے لوگوں کو
وہ اس چینل کے ذریعے تمام لوگوں تک پہنچے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی اس ایڈوائس پر وہ ضرور آئیں گے اور یہ سمدہ ہیلنگ انرجی حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ ابوبکر صاحب، آپ نے کال کیا، اپنے تجربات ہمارے ساتھ آپ نے شیئر کیے۔ جی دیکھیے، میں نے خاص طور سے ایج جاننا چاہی تھی ابوبکر صاحب کی، تاکہ اس حوالے سے کہ اس ایج کے اندر بھی آ کر آپ انسٹیٹیوٹ جا سکتے ہیں، اور کس میں دیکھیے کسی بھی طرح کا ماشاءاللہ وہ بہت ایکٹیو ہے، کسی بھی طرح کا کوئی علم ہے تو اس میں کبھی بھی کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے 72 سال کے ہیں ماشاءاللہ، اور صحت مند بھی ہیں، اور انہوں نے 8 دن میں اتنا کچھ حاصل کیا، اور جو ہمارے ساتھ انہوں نے اپنے تجربات شیئر کیے کہ اپنی وائف جو بیمار رہتی تھی ان کو ٹھیک کیا، پھر ان کا بیٹا جو کاروبار کر رہا تھا اس میں ٹینشنز تھے، ڈپریشنز تھے، ان کو ٹھیک کیا، پھر نواسی جو پڑھتی تھی ان کی، کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ اور تیز ہو گئی، ان کے عبادات بڑے اچھے، بتا رہا تھا کہ میرے نماز میں بہت، پہلے بھی کہتے ہیں میں بہت اچھا فیل کرتا، اللہ کا شکر تھا، کہتا ہے جب میں نماز پہ کھڑا ہوتا تو بہت اچھا فیلنگ ہوتی ہے، لیکن کہتا ہے ابھی تھوڑے سے 100 بہتر ہو گئی۔ اور اچھا اچھا، اس ہم سمدہ ہیلنگ کی بھی حوالے سے بات کریں گے۔ ابھی ہم نے 6th لیول تک بات کی ہے، جی 6th لیول کے روحانیت کی بات ہو رہی تھی کہ ہم روحانی قوتوں کو کس طرح کے حاصل کر سکتے ہیں۔ روحانی پاور HSP جسے کہتا ہے، ہیلپ آف سپر نیچرل پاورز، جی تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ شاید مشینی مصنوعی دنیا ہے یہ نہیں ماننے کو تیار ہو کہ شاید ایسا کچھ ہو، لیکن میرے پاس کوئی آئے، میں محسوس کراؤں گا، اچھا میں محسوس کراؤں گا ان کو کہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ روحانی طاقتیں ہیں، روحانی پاورز ہے، اور آپ کا ہیلپ بھی کر سکتا ہے۔ ہیلپ تو ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، صحیح، وہ ڈائریکٹلی، لیکن ان کے ذرائع ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے پیدا کیے ہوئے، ایک انسان ہے، ہم ایک دوسرے کے احتیاج محتاج ہیں۔ ابھی بزنس میں ہم ایک دوسرے سے اگر ہیلپ لیتے ہیں تو کیوں ہم ایک روحانی طاقت سے ہیلپ نہیں لے سکتے ہیں؟ صحیح بات ہے۔ تو میرے زندگی سارا اسی پہ گزرے ہیں، میرے ہم شکل، میرا ایک استاد ہے، میرے ہم شکل ہے، بالکل سیم میرے ہم شکل ہے، اور وہ مجھ سے ملتے ہیں، مجھے نالج بھی دیتے ہیں، اچھا، اور مجھے سب چیزیں اللہ کا شکر دیتے ہیں، نالج ہے اور روحانی طاقتیں ہیں، مجھے اسٹرانگ بناتے ہیں، میرا پاور بڑھاتے ہیں، اور میرے ساتھ دیتے ہیں ہر طرح کی مشکلات میں، ہر طرح کی پرابلمس میں۔ اچھا اچھا، یہ تو ہم آئے روحانیت جو ہے یہ 6th لیول پہ، 6th لیول میں ہے یہ، جی یہ 6th میں ہے جی، اور اس کے بعد یہ تھا اس کی سمدہ ہیلنگ انرجی کے 6 لیولز ہیں، جی 7th اور 8th نہیں ہیں اس کے اندر، نہیں۔ اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب، اس حوالے یہ 7 8 ہے سمدھا ہیلنگ انرجی کا، لیکن یہ 6 کی بات ہو رہی تھی کہ یہ 6 ہی ہوتا ہے انسان کو، 6 میں روحانیت، روحانیت آتے ہیں، جی جی، اور فاسٹر ہیلنگ انرجی۔ پھر یہ جو 7th ہے، 7 تو ہے، 7 8 بھی ہے، 9th لیول بھی ہے، جی جی جی، 9th تو ابھی تک کسی نے کوئی قابل نہیں بنا اتنا خاص کہ میں اس کو کراؤں، لیکن یہ ہے کہ 8 کرتے ہیں لوگ، 7 کرتے ہیں، بہت ایزی۔ اچھا 8 کا میں نے کرائے بھی ہے، لیول جو ہے 9th کا، یہ ترکمانستان میں میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اچھا، اس کو کچھ اس کی پارٹس کرائی ہوئی ہیں، صحیح، اور HMF جو ہے، HMF کی لیول 3 جو ہے وہ ابھی تک کوئی شخص خاص تیار نہیں ہوئی ہے، لیکن اب تیار کر رہا ہوں میں لوگوں کو، کافی اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ ابھی بہت اچھے رزلٹ ہے، کیونکہ وہ جب لیول 2 کا 100% رزلٹ ہوتے ہیں تو پھر ہم لیول 3 کراتے ہیں، اور اس طرح لیول 7 جو ہے، سمدھا لیول 7 جو ہے، اس میں پھر ٹیمپریچر کنٹرول ہے، باڈی میں ٹیمپریچر کنٹرول، مثلا گرمی ہے آپ اس کو کم کر سکتے ہیں، سردی ہے آپ اس ہیٹ آپ بڑھا سکتے ہیں، اس طرح آگ پہ چلنا، جو کہ جلتے ہوئے کوئلے آپ کو نہیں چلا سکتے ہیں، اچھا، اور بہت سے ایسے پرابلمس ہوتے ہیں جو کہ
ہمیں دوسرے لیول سے نہیں ہوتا ہے کوئی بہت کرونک ڈیزیز جسے سائیکک سرجری کہتے ہیں, جی جی, اس کے ذریعے پھر سمدھا سرجری کے ذریعے ہم اس کو کرتے ہیں, صحیح, ٹریٹ کرتا ہے. اور اس میں یہ ڈیپ میڈیٹیشن ہے اور بہت سے خوبیاں ہیں اس میں جو کہ ہم اس لیول کے ذریعے اپنے ہمارے اندر جو انرجی سینٹرز ہے اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, صحیح, اس کا ایکٹیویشن کرتے ہیں اور ہمارے پاور بہت بڑھتا ہے. اور اس میں جیل انرجی پاور سے, جسے جیل انرجی پاور کہتے ہیں, ایک ایسا ہے جو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور پھر آپ میں وہ پاور آنا شروع ہو جاتے ہیں. سر لیول 8 میں ہے نیچرل بیوٹی, اچھا, اور اوبیسٹی وزن کو کم کرنا, اور پھر لاسٹ پہ ہے ایسی بیماریاں جسے مثلا اولاد کا نہ ہونا یا کوئی وجہ, اس طرح پرابلمس جو ہے لیڈیز کا پرابلمس ہے, مردوں کے جو مخصوص امراض ہیں, صحیح, اس کے حوالے سے بہت سی ایسی بیماریاں لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ نہ اپنے ٹیچر نہ اپنے والد سے ذکر کر سکتا ہے, نہ ماں باپ سے, نہ کسی اور سے, تو اس میں پھر آٹومیٹیکلی نیچرل طریقے سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ لیول 8 میں آتا ہے, یہ لیول 8 میں آتا ہے یہ سارا کچھ, صحیح, اور اس میں اتنے پاور ہے کہ آپ دور سے مساج بھی کر سکتے ہیں. اچھا, مطلب کتنے ڈسٹینس سے اس کو کیا جا سکتا ہے مساج؟ مثلا یہاں کراچی میں بیٹھے ہیں, کوئی لاہور ہے, پشاور ہے, یا سے تو نہیں کر سکتے, نزدیک سے. اچھا, نزدیک سے, یعنی ہاتھ لگائے بغیر کسی کے وزن کئی پاؤنڈ پڑتے ہیں اس کے اوپر پڑتے ہیں, محسوس ہوتا ہے. اچھا, جس کو آپ مساج کر رہے ہیں مطلب قریب میں ہے بٹ آپ دور ہیں, کچھ ڈسٹینس محسوس کرا سکتا ہے آپ انرجی, فیل ہوگا چلتے ہوئے انرجی اس کی باڈی پہ, اچھا, آپ محسوس کرا سکتے, فیل ہوتے ہیں. اچھا اچھا, یہ بہت مزے کی دنیا ہے. اتنی اچھی دنیا ہے, اتنا اچھا. جب لوگ جب اس میں آتے ہیں تو کچھ تو خوشی سے روتے ہیں, اور کچھ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے کیوں پتہ نہیں تھا, صحیح, ہم نے کتنا غفلت کیا آپ کو دیکھ دیکھ کر, اور پھر ہم نے کوئی اتنا نہیں کیا کہ ہم چلو فری لیکچر میں آ جائے. ایوری تھرسڈے کو فری لیکچر شام کو دیتے ہیں کہ چلو فری لیکچر میں آ جائے, سن لے, دیکھ لیں کیا ہے لوگوں کے تجربات, کیا ایک بار ویسے ہی دیکھیں. تو یہ بہت ایک بہترین دنیا ہے, بہت اچھی دنیا ہے. اور لیول 9 میں جو ہے وہ اب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایجپٹ لے جاؤں لوگوں کو, پیرامڈس کو بنانے میں میں ہیلپ کروں اسٹوڈنٹس کا, کس طرح کے کام کرتے ہیں, وہ جو ٹرائنگل ہے اس میں پاور کیسے آتے ہیں خاص اینگلس میں رکھ کر, اور پھر اس سے فائدہ اٹھایا جائے بیماریوں کے لیے, پرابلمس کے لیے, کس طرح کے اس کے اندر کچھ گولز رکھ کر, کچھ اس طرح چیزوں کو رکھ کر جو کہ HMF سے ہوتا ہے, گول سیٹنگز اور ٹارگیٹس, یہ چیز جو پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا, HMF کا, PMBL کا, گولز کو کس طرح رکھا جائے, اس کو اچیو کیسے کیا جائے, اپنے ایم کو کیسے اچیو کیا جائے, جو ہمارے زندگی کا جو مقصد ہے اس کو کیسے حاصل کر سکتے. اچھا, یہ 9th لیول میں یہ سارا کچھ آ جاتا ہے پھر یہ؟ جی 9th میں آتے ہیں, اور HMF میں ہے, HMF کے 3rd لیول میں, لیکن 9th میں یہ آتے ہیں کہ پیرامڈس کو, یعنی وہ جو پاور ہے جو لیول 9 کا ہے وہ ہے کہ ہم ٹرائنگلز کو انرجائز کر کے اس سے فائدہ اٹھائے. اس کے اندر پھر آپ کچھ چیز رکھی بھی تو بھی خراب نہیں ہوتے. صحیح, لیول 9 کی صحیح. جی ناظرین, خاص طور سے میں مخاطب ہوں ان ناظرین سے جو آج پہلی بار ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صمد مسافر نے سمدھا ہیلنگ کے حوالے سے اور ڈفرینٹ لیولز کے حوالے سے بریف کیا. ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس کو کافی انٹرسٹنگ تھا اور آپ نے بہت دلچسپی سے یہ سب کچھ سنا ہوگا. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہر جمعرات کو شام 7 بجے جو فری انٹروڈکٹری لیکچر ہوتا ہے آپ اس کو ضرور اٹینڈ کیجیے. آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی
ابھی فی الحال اٹینڈ کر کراچی میں سکتے ہوتے ہیں. ہیں. کراچی میں جی ہاں کراچی میں ہی آج کل تو جی کراچی میں ہے. اور لاہور میں بھی ایک کلاس ہمارے وہاں پر بھی بن رہے ہیں, اسلام آباد میں بھی بن اچھا وہاں بھی آپ کا پروگرام تو ہے لاہور اسلام آباد بھی ابھی ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ, وہاں صحیح. پر بھی ہم کلاسز دیں گے. ٹھیک. تو جو لاہور والے ہیں وہ بھی رابطہ کریں ہم سے, جو اسلام آباد والے ہیں رابطہ کریں. صحیح. لاہور میں ہمارے لوگ ہیں اور اسلام آباد میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ آپ کو وہ وہاں پر آپ ایڈمیشن لے اور پھر ہم آ جاتے ہیں, 1 دن 2 دن کا کلاس ہوتے ہیں. جی جی. اور یہ سارے کچھ آپ حاصل کریں گے انشاءاللہ. صحیح. لیکن میں جو آپ کا فری انٹروڈکٹری لیکچر جو ہے میں اس حوالے سے جو ہمارے کراچی کے خاص طور سے جو ناظرین میں ہیں اس لوگوں کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ دور ہے, وہ جی 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 بہت لوگ کالز کرتے ہیں کہ آپ کب یہاں پر کلاس بنائیں گے, کب کس طرح. چند عرصہ پہلے لاہور میں کلاس ہوا تھا اور اس سے پہلے اسلام آباد میں بھی تھا, لیکن چونکہ یہاں پر زیادہ یہ ٹی وی شو کی وجہ سے یہاں پر آپ لوگوں نے مدعو کیا, بہت شکریہ. تو اس کی وجہ سے میں کم وہاں پر جانا میرا کم ہے. صحیح. تو مہینے میں جاتا ہوں 1 بار یا 1.5 مہینے اس طرح. صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس جو لوگوں نے ہمارے ساتھ اپنے مسائل کچھ شیئر کیے ہیں, ہم نے لکھے ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن ہمیں یہاں ایک بریک لینا ہے اور کچھ تھوڑی بات ہم سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے بھی کریں گے, مسائل کے حوالے سے بھی. ناظرین ہمیں یہاں پر ایک بریک لینا ہے, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے حق ٹیلی ویژن. ملتے ہیں بریک کے بعد. ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ابھی اپنے ٹیلی ویژن سیٹس آن کیے ہیں اور حق کو ٹیون کیا ہے, میں بتانا چاہوں گا کہ آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صمد مسافر, اور ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بہت ڈیٹیل میں بات کی سمدہ ہیلنگ انرجی کے 9 لیولز کے حوالے سے, اور ہم مزید گفتگو کریں گے مختلف بیماریوں کے حوالے سے, مختلف مسائل کے حوالے سے. آج کل کے دور میں جو لوگ ان مسائل اور ان بیماریوں میں اور مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہیں, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ ایک کالر بھی لائن پر ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سکندر صاحب میں صبا بول رہی ہوں کراچی سے. صبا آپ تھوڑا سا ذرا تیز بولیں گے, آپ کی آواز کم آ رہی ہے. اچھا میں صبا بول رہی ہوں کراچی سے. جی صبا, کیا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی تعریف کروں گی, بہت اچھا یہ پروگرام ہے, بہت ہمیں اس میں معلومات فراہم ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے مجھے ایک سوال کرنے ہیں, 2 سوال کروں گی بلکہ میں. جی جی. تو مجھے اس کا جواب ذرا تسلی بخش دیجیے گا تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں. آپ جی بالکل. میرا پہلا سوال ہے کہ ڈپریشن اور ٹینشن کو کم کرنے کے لیے ہم کون سا کلر استعمال کریں؟ کلر کون سا کلر استعمال کریں؟ ہاں جی. اچھا. اور دوسرا سوال ہے کہ میں بہت موٹی ہو گئی ہوں, میرا وزن بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کے لیے میں کیا کروں؟ اچھا ٹھیک ہے. صبا آپ کہاں کراچی سے بات کر رہی میں ہیں؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے صبا, آپ کے جو 2 سوال ہیں, ایک آپ نے کہا ہے کہ ڈپریشن اور ٹینشن کو دور کرنے کے لیے کون سا کلر استعمال کریں, اور دوسرا آپ نے کہا ہے کہ آپ کا جو وزن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اس وزن کو کم کرنے کے لیے آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں. جی ٹھیک ہے, آپ نے ہمیں کال کیا. 1 منٹ ذرا ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. کوئی اس طرح پرابلم تو نہیں ہے, کوئی سرجری تو نہیں ہوئی ہے یا کوئی اس طرح؟ اچھا, آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے صحت کے حوالے سے؟ کوئی مجھے سرجری؟ بلڈ پریشر رہتا ہے ہائی. اچھا. اور میرے جوڑوں میں درد رہتا ہے. اچھا, جوڑوں میں درد رہتا ہے. ہاں, ریڑھ کی ہڈی کے مہروں میں تو کوئی اچھا, ریڑھ کی ہڈی میں بھی پرابلم ہے؟ ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم ہوتی ہے, گھٹنوں میں بے انتہا درد ہوتا ہے, پنڈلیاں رات کو سوتی ہوں تو بے انتہا کھچ رہی ہوتی ہیں. اچھا, بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے. تو آپ کے ساتھ تو اتنے مسائل ہیں, اور آپ نے ہمیں موٹاپا میرے ساتھ ہے. جی موٹاپا بھی میرے ساتھ ہے, موٹی بھی ہوں میں. اچھا جی. چلیں ٹھیک ہے صبا, ہم آپ نے جو ابھی ہمارے ساتھ پرابلمس شیئر کیے ہیں ٹینشنز کے حوالے سے, موٹاپے کے حوالے سے اور دیگر بیماریوں کے حوالے سے, ہم اس کا ابھی آپ کو تعریف کروں گی. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں, بہت اچھی ہمیں معلومات مل رہی ہیں. مجھے بہت اچھا جواب دیجیے گا تاکہ میں اس پہ عمل کر سکوں, ہر چیز پہ, ڈائٹ پہ بھی, اور کلر بھی ضرور بتائیے گا مجھے. جی جی, ہم انشاءاللہ بہت تفصیل سے آپ کا ہم جواب دیں گے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے قریب رہیے.
جی ڈاکٹر صاحب یہ صبا تھیں تو ایک مجموعہ مجھے لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ تو یعنی ڈپریشن بھی ہے، ٹینشن بھی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ وزن بھی ان کا بہت بڑھ گیا ہے، پھر ریڑھ کی ہڈی میں بھی ان کا پرابلم ہے، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، اور ساتھ ان کا کہنا یہ ہے کہ بلڈ پریشر بھی ہے۔ بلڈ پریشر ظاہر ہے یہ سارے کچھ اکٹھے ہوتی ہے موٹاپے کے ساتھ، اور موٹاپے کئی بیماریوں کا جڑ ہے، اور ٹینشن کی وجہ سے یا ڈپریشن کی وجہ سے بھی وزن بڑھ جاتا ہے کبھی اچھا، تو وہ ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے یہ کہ لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر سہل پسند لوگ جو بہت زیادہ لاڈ جس نے بہت دیکھے ہیں، جی جی، وہ لوگ ٹینشن ڈپریشن کا شکار خود کو اپنے آپ کو کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں وہ اپنے آپ کو وہ برداشت نہیں لانا چاہتا ہے، صحیح، کیونکہ پہلا لاڈ اس کو ملا تھا، وہ برداشت جو ہے وہ اپنی ختم خود کر دیتے ہیں۔ جی جی، دیکھیں ایک انسان ہر طرح کی حالت میں گزارا کر لیتے ہیں، ایسے لوگ ہمارے کلاس میں جب بیٹھتے ہیں میرے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس نے برقع پہن کے، اور وہ اس حالت میں بھی گرمی کی شدید حالت میں بھی وہ بائی بس آتے ہیں یا اس طرح کے، اور وہاں پر راستے میں کتنا گرمی، اور نائلون کے کپڑے اچھا، پہنے ہوئے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ بالکل اوپن بہت کم اور بہت کاٹن کے بہت ہلکی کپڑے پہنے، لیکن ان کو زیادہ بجائے اس کے ان کو زیادہ گرمی لگتے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے اپنے برداشت کو بڑھایا، یہ دیکھیں فرق کتنا ہے انسانوں میں، اس نے اپنے برداشت کو بڑھایا، اس نے اپنے برداشت جو ہے نا کم کیے ہیں، کہ قوت برداشت اس نے خود کم کیے ہیں۔ جی، انسان ہر حالت میں کر سکتا ہے جو چاہے، غذا کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، ٹینشن ڈپریشن کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے ایک اچھی اور پختہ ارادے سے۔ اور پختہ ارادہ کہاں بنتا ہے؟ اب پھر یہ لوگ بہانہ بنا لیں گے کہ ارادہ ہماری پختہ نہیں ہے، ہمارے ارادے سے نہیں، جی، ہمارا ارادہ اس کے لیے تو بہت سٹرونگ ارادہ چاہیے۔ ارادہ بھی ہماری اندر ہے، صحیح، ارادہ کو بھی ہم خود سٹرونگ کر سکتے ہیں۔ جی ایک مثال اور بتاتا ہوں ارادے کے حوالے سے۔ جی، ایک شخص غصہ کو کسی وقت کنٹرول کر سکتا ہے، پچھلے پروگرام میں بھی بتایا ہم۔ جی، مثلا ایک شخص ہے جو گھر میں غصہ کرتا ہے، باہر غصہ نہیں کرتا، تو باہر کیوں کنٹرول کرتے ہیں؟ پھر گھر میں بھی تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ ہم کھانا کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم تمام چیزوں کا ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اپنے ٹینشن ڈپریشن کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ زیادہ ٹینشن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور چھوٹی پریشانیاں جو ہے وہ انسان کو ڈپریشن کا شکار کر دیتا ہے، پریشانیوں میں لے جاتا ہے۔ ایسا ایسا چھوٹی ٹینشنیں بڑی ٹینشنیں بڑھ جاتا ہے، پھر یہی ٹینشن مایوسی بن جاتا ہے۔ مایوسی جو ہے نا وہ ایک طرح کے جو ہے نا جسے افسردگی کہتے ہیں، یہ پھر ایک ڈپریشن کا ایک سٹیج بن جاتا ہے، پھر کئی ڈپریشن کے کوئی ڈیپلی سٹیج بن جاتا ہے، پھر کرونک ڈپریشن بن جاتا ہے یہ چیز۔ صحیح، تو ہمیں چھوٹی ٹینشنوں کو ٹھیک ہے آ جائے، لیکن اس کو اتنا نہ لیں، اس ٹینشن کو لیں اور اس کو بتاؤ کہ آپ میں سٹرونگ ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ویلکم آ جائے۔ اور زندگی میں جو ٹینشن نہیں ہوتا وہ زندگی تو مزے کی نہیں۔ چھوٹی موٹی ٹینشن سے انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، اگر دیکھیں نا اندھیرا نہیں ہوگا تو ہمیں روشنی کی اہمیت کا احساس نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا، عادی ہو جائیں گے، عادی ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح جو ٹینشنز ہیں نہیں ہوں گے تو ہمیں اس لائف کا مزہ نہیں آئے گا جو ہماری بہت پرسکون گزر رہی ہے۔ اور ایک اور بات ہے، یعنی NLP کی نگاہ سے جب ہم خوشیوں کے ساتھ BMBL کے حوالے سے، دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز کے حوالے سے، کہ ہم اگر خوشیوں کے ساتھ عادی ہو جائیں گے جی، تو خوشیاں پھر کچھ بھی نہیں لگتا ہے، وہی خوشیاں ایسا لگتا ہے جیسا کہ کوئی خوشی ہے نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہوگی اس کی۔ پھر ہمیں آگے خوشیاں چاہیے، جی، آگے خوشیاں جو بھی ملتا ہے پھر اس کے ساتھ عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ خوشی وہی ہوتی ہے۔ جی، آپ نے زندگی میں کتنی مشکلات دیکھے ہوں گے، کتنی مشکلات سے گزری ہوں گے، جی، اتنی مشکلات آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن سارا گزر گئے۔ زندگی مووی کی طرح ہے۔ انتھونی رابنس کہتے ہیں کہ
زندگی مووی کی طرح گزر جاتے ہیں، صحیح. اچھا ہو برا ہو، جی ہاں گزر جاتے. لیکن جس چیز کے لیے آپ بہت پریشان تھے ایک وقت کی یہ تو بہت بڑا مصیبت ہے، اسی وقت آپ اتنا پریشان تھے، اتنے پریشان تھی کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ اس مصیبت سے چھٹکارا ہی نہیں، لیکن اب وہ گزر گئے. جی کتنی مشکلات گزر گئے. تو زندگی مووی کی طرح ہے، مشکلات آتے ہیں گزر جاتے ہیں، اس مشکلات کو لو، اس کے سے لڑو، اس کو ختم کر دو. لڑنے میں آپ کی ورزش ہو جائے گی، طاقت بڑھ جائے گی. تو موٹاپے کے لیے ڈائٹنگ کا خیال ہم رکھ سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے. زیادہ میٹھا نہ، زیادہ میٹھا، بلکہ میٹھا جو ہے ہمارے زیادہ فیٹس کو بڑھا دیتے ہیں، کیلوریز زیادہ ہوتے ہیں اس میں. اور ایسی چیزیں کیا جس میں فائبرز ہو. جی. مثلا آج کل جو موسم ہے بہترین موسم ہے، تربوز کا ہے، آڑو کا ہے اور خربوزے کا ہے. یہی اگر صرف کھائیں گے، آپ صرف یہی لیں گے تو اس میں اتنی غذائیت ہے. تھوڑے سے ساتھ سیلڈ بنائیں. جی جی. سیلڈ بنا کر نا کاٹ کے ہر چیز کا مکس آپ لے لیں. مثلا ٹماٹر ہوئی، مولی ہوئی، ساتھ جو ہے نا کوئی ساتھ گاجر ہے اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ اس کو کاٹ کے اس کو آپ پیاز ہے ساتھ ملا کر اور مزے سے آپ اتنا اچھا سیلڈ بنا سکتے ہیں. اور لو فیٹ کی جو دہی ہے جی وہ بھی ساتھ آپ ملا سکتا ہے اس کے ساتھ، اتنا مزہ آتا ہے. اور یہ ڈائٹ کے حوالے سے صبا کا جو سوال تھا، اچھا ان کے سوال تو بھی بہت طویل ہے اور کافی سوالوں کے ہمیں ان کے جواب دینے ہیں جی. لیکن ایک کالر بھی بہت دیر سے ہولڈ پر ہے، ہم ان کی بھی سوال لے لیتے ہیں اور پھر ہم صبا کا، کیونکہ ان کا بھی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ تھا، جوائنٹس کا پین تھا، سارا کچھ ہے. تو اور خاص طور سے انہوں نے ہم سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں بہت ڈیٹیل سے آپ جواب دیجیے گا. میں نے ڈیٹیل سے بتایا، کچھ آؤٹ باتیں کی ہے نا، ابھی اور بھی چیزیں ہیں. تو ہم ایک کالر کو ساتھ شامل کرتے ہیں، صبا کا جواب ہم کنٹینیو کریں گے اس کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں روزمین بات کر رہی ہوں. جی کون بات کر رہی ہیں آپ؟ روزمین. روزمین بات کر رہی ہیں. روزمین کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں جاب کرتی ہوں ایپک انسٹیٹیوٹ میں. اچھا، آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ سوری، آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی جی. کیا روزمین کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں ہمارے ساتھ؟ میں نے جب اس کورس کے بارے میں سنا تھا تو اس وقت بہت زیادہ ٹینس، ڈپریس، اور جیسے آپ کو پتا ہے کراچی کا جو ہو جاتا ہے ایک اسٹڈیز بھی اور جاب بھی، تو میں بہت زیادہ ٹینس اور ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی اور بہت تھکاوٹ وغیرہ محسوس ہوتی تھی. مجھے کسی نے بتایا سر کے کورس کے بارے میں، زیل سائنسز کے بارے میں. جی جی. تو اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کورس واقعی اتنا افیکٹو ہوگا اور مجھ پہ، مطلب میں ڈیمو کلاس لینے گئی، اس میں بھی میں اتنا زیادہ نہیں میں نے محسوس کیا، لیکن واقعی جب میں نے لیول اسٹارٹ کیے اور میں نے سر سے ہوپس لیے تو اب یہ ہے کہ ایک ہفتہ ہوا ہے مجھے، مطلب اس کو 4 لیول ہوئے ہیں میرے کمپلیٹ. اور میں بہت بہتر فیل کر رہی ہوں. اور صرف میں نہیں، میں نے اپنے گھر میں جتنے لوگوں کو ہیل کیا، میری امی ہیں انہیں پیروں کی تکلیف تھی، میں نے انہیں ہیلنگ دی، وہ بھی بہت ہی اچھا محسوس کر رہی ہیں. اور ان کا درد کوئی 7-8 سال پرانا تھا اور سارے ڈاکٹر سے وہ مایوس ہو چکی تھیں. اچھا. لیکن اب ان میں اتنا فرق آیا ہے کہ وہ راتوں کو سو نہیں پاتی تھی، بار بار اٹھ جاتی تھی، اب وہ سونے لگی ہیں. میں بہت خوش ہوں اس انرجی کو حاصل کر کے. جی جی. اور واقعی مجھے بہت 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 خوشی ہے. چلیں صبا، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا اور اپنے جو ایکسپیرینسز آپ نے شیئر کیے ہمارے ساتھ. اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کی جو آپ نے اپنے جو تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، دیگر لوگوں نے بھی سنا ہوگا، وہ بھی اس طرف ضرور آئیں گے. اور میں چاہوں گی کہ اور لوگ بھی اس طرف آئیں. جی. سننے سے شاید ان کو اتنا نہیں لگے گا، لیکن جب وہ ایکسپیرینس کریں گے اور جب وہ آئیں گے کلاس میں بیٹھیں گے تو واقعی انہیں محسوس ہوگا کہ فرق پڑتا ہے اور کچھ تو ہے، کوئی انرجی ہے.
صحیح महसूस होता है. چلیں بہت شکریہ روزبین, آپ نے ہمیں کال کیا, آپ کے ہمارے ساتھ اپنے تجربات آپ نے شیئر کیے. جی یہ بھی آپ کی کوئی اسٹوڈنٹ تھیں جو اس وقت پروگرام دیکھ رہی ہوں گی, انہوں نے ہمیں کال کیا اور اپنے تجربات اپنے ایکسپیرینس چیزیں شیئر کیے. انہوں نے کہا کہ ان کی مدر, ان کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا اور 7-8 سال سے یہ مرض ان کو لاحق تھا, انہوں نے ان کو ہیلنگ دی اور اب وہ رات کو آرام سے سو سکتی ہیں, جبکہ پہلے وہ بہت بے چین رہتی تھیں اور نیند ان کو نہیں آتی تھی اس درد کی وجہ سے. یہی ہے چھوٹی پوٹی جو ہمارے کچھ ایسے چیزیں جو ابھی تک ہم نہیں جانتے, صحیح ایسے دنیا ہے جو کہ ابھی تک ہم نہیں جانتے. ہم تو صرف ابھی تک گوشت پوست خون اور ہڈیوں کے بارے میں جانتا ہے کہ ہم صرف یہ فزیکل سے, درحال کہ ہم ایک پاور ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے 99% ہمیں انسین پاور دی ہوئی ہے. انسین پاور جو ہمیں نظر نہیں آتے. میٹر جو ہے گوشت پوست خون اور ہڈیاں یہ 1% ہے. باقی ہماری اتنی بڑی باڈی ہے, اگر ہم 6 سینس یا چھٹی آنکھ سے اگر ہم تیسری آنکھ سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری باڈی اتنی بڑی ہے کہ ہماری یہ جو خون ہڈیوں پوسٹ جو اسٹرکچر ہے باڈی کا, فزیکل باڈی کا, یہ 1% بھی نہیں ہے, یہ 1% بھی نہیں ہے یہ اس کے برابر. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت طاقتوں سے نوازا ہے, بہت سی پاور سے. اصل چیز یہ کہ ہم اس کو جانیں اس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمیں ان کا سوال کا جواب ابھی ہمارا ادھورا تھا. ان کا تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کا بھی پرابلم ہے, ان کی جوائنٹس میں بھی پین ہے, اور انہوں نے کچھ ٹینشن اور ڈپریشن کا کلر کے حوالے سے کوئی بات کی تھی کہ جو ڈپریشن کے حوالے سے کلر سے, کون سے کلر سے اس کو کلر کلر جو ہے ٹینشن ڈپریشن کے لیے کلر جو ہے اگر یہ لائٹ بلو کلر استعمال کریں. اچھا کلر پانی میں بھی اگر کبھی کبھی, زیادہ نہیں, زیادہ کلر بھی نقصان دہ ہوتا, تھوڑا سا ایک قطرہ اگر بلو کلر وہ پانی میں ڈال لے جی, اور وہ پانی تھوڑے سے صبح دوپہر شام تھوڑے سے پی لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی پانی زیادہ پیا جائے. بلو کلر ملتے ہیں یہاں پر سٹورز میں ملتے ہیں, فوڈ کلر جو ہوتی ہے آج کل تو بوٹلوں میں لیکوڈ میں آئے ہوئے. پہلے جو تھے وہ کلرز ملتے تھے پاؤڈر میں, آج جو ملتا ہے وہ اس میں ملتے ہیں, لیکوڈ میں ملتے ہیں, اور بہت اچھا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. تو وہ کلر لے, بلو کلر ٹینشن ڈپریشن کے لیے بہترین کلر ہے. اور پہننے میں جو ہے وہ بھی اگر لائٹ بلو کلر کو استعمال کرے تو اچھا ہے. صحیح. اور ویسا جو دوسرا کلر ہے یلو کلر, پیار محبت کا کلر ہے, بہت اچھا کلر ہے. اس میں ان کے میموری بھی اچھی ہو جائے گی, معدے کے پرابلمس بھی ٹھیک ہوں گے. اچھا. اور بلو کلر سے ٹینشن ڈپریشن گھبراہٹ اور خوف, بیجا خوف, اس طرح چیزیں دور ہو جاتی ہے. اور اگر ساتھ جو ہے تھوڑا بہت گرین کلر کو ایسا استعمال کرے جو کہ پودوں شودوں میں یا کوئی اس طرح کے گھاس شاس کو تھوڑا سا اس میں بیٹھے, اگر ہے گھر میں نہیں ہے تو ایک چند پودے لیں, اس کو ویسا بھی اگر آپ پانی دیتے ہیں, تھوڑا اس کا دیکھ بھال کرتا ہے تو انسان کی ٹینشن ڈپریشن خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. ویسا بچوں جو ہے, بچوں سے ٹینشن ڈپریشن نہیں ہوتے, چھوٹے بچے جو ہوتا ہے, بڑی جب ہو جاتے تو پھر ٹینشن ڈپریشن بن جاتے ہیں کبھی کبھی. صحیح. کبھی کبھی سکون کے باعث بنتا ہے اور کبھی کبھی ٹینشن ڈپریشن کے باعث بنتا ہے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے والدین کے تربیت پہ کہ اس کو کس طرح کی تربیت دی ہوئی ہے بچوں کو. تو اپنے لیے انہوں نے ٹینشن بنائے ہے کہ ڈپریشن بنائے ہیں کہ خوشی بنائے, یہ کوئی پتہ نہیں. کیونکہ ہمارے تربیت میں بہت کمی ہوتی ہے. اس دفعہ میں نے بچوں کو کورس کروائے تھے, اور ابھی ایک انشاءاللہ آج کو یا کل کو دوسرا کلاس اس کا سٹارٹ ہوگا. اچھا. اب ان کی جو دیگر جو انہوں نے مسائل بیان کیے تھے, ان کی جو اسپائنل کارڈ کا پرابلم تھا, ان کے جوائنٹس کا پرابلم تھا, تو اس کے لیے تو میرے خیال ہے ہم کو یہ سجیسٹ ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ جو انٹروڈکٹری لیکچر ہے وہاں پر آئیں
फ्री लेक्चर पे फ्री लेक्चर पे आएँ और वहाँ आकर ये लेकिन ये है कि अगर वो दूर है, कुछ लोग बहुत से मसाइल होते हैं, कराची से उन्होंने हमें कॉल किया था, लेकिन यह है कि ये इस पे अमल करें कि अपने जो वज़न है उसको कम करें। जोड़ों का, कमर का दर्द ऑटोमेटिकली इससे ठीक होते हैं। डाइट का ख्याल रखें, डाइटिंग करें। सही। और जो मैं हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में योगा सिखाता हूँ, और ये आने वाले प्रोग्राम में वेडनेसडे को मैं मोटापे पे जो है वो किस तरह के अपने वज़न को कम किया जाए, थर्सडे हमारा जी, और नेचुरल ब्यूटी पे है। सही। दूसरा जो है ना थर्सडे को है। जी। और दूसरा उसमें है टेंशन डिप्रेशन को कैसे दूर किया जाए। ये इंशाल्लाह ये जुमेरात थर्सडे को प्रोग्राम देखें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर थर्सडे अगर ना देख सके तो इसकी रिपीट होता है रात को 2:30 बजे, और अगर फिर भी ना करें तो फिर इसके दूसरी रिपीट होते हैं जी जुमे को 3:05 जी। सबा आपने कॉल किया था, आपने बहुत से मसाइल हमारे साथ शेयर किए थे, टेंशन के हवाले से, डिप्रेशन के हवाले से। आपने ये भी कहा था कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड का भी प्रॉब्लम था, आपके जॉइंट्स का भी, और इस हवाले से जी सारी मैंने किताब भी लिखी है डिप्रेशन का, जदीद तरीका इलाज, उर्दू में भी मिलता है, इंग्लिश में भी है। सही। ये ले सकती और किसी बुक स्टोर से उस पे भी पढ़ सकते हैं जी। और साथ ही जैसा कि अभी डॉक्टर समद मुसाफिर ने कहा कि टेंशन और डिप्रेशन पर डॉक्टर साहब की किताब भी है, उसमें भी उसको आप ख़रीद सकते हैं किसी भी बुक स्टॉल से। उसमें भी तरीक़े हैं कि आप इस डिप्रेशन और टेंशन से किस तरह आप निजात हासिल कर सकते हैं। और आपने साथ ही हमसे ये रिक्वेस्ट भी की थी कि हम बहुत तफसील से आपको जवाब दें। डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से आपको जवाब दिया, और हमें उम्मीद है कि आपने बहुत सी बातें उसमें से नोट भी की होंगी। और साथ ही आप जुमेरात को जो प्रोग्राम आता है शाम 6:30 बजे, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये आप देखिए, ये प्रोग्राम इस बार जो है ये इसी हवाले से है, टेंशन के हवाले से है, और इसमें ये मोटापे के हवाले से भी है, नेचुरल ब्यूटी के और नेचुरल ब्यूटी के हवाले से भी आप देखिएगा। और जैसा डॉक्टर समद मुसाफिर ने कहा कि 6:30 बजे आता है। अगर किसी वजह से, अगर लोड शेडिंग की वजह से आप उस वक्त ना देख सकें तो फिर रात ये 2:30 पर रिपीट होता है, और नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे 3:05 पर भी आप इसे देख सकती हैं। इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। डॉक्टर साहब, मेरे पास कुछ सवालात हैं हमारे नाज़रीन के, हमारे कॉलर्स के, तो मैं चाहूँगा कि इसमें से हम चंद को हम शामिल करें। तो इतना किस कुछ सवाल के जवाब देंगे, एक इंशाल्लाह एक जी हो जाए। हाँ, ये हमें फैसलाबाद से रिकॉर्ड कराया है साइमन। इनका कहना ये है कि डॉक्टर साहब मेरी उम्र 24 साल है, मेरी नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है और ऐनक का नंबर बढ़ रहा है। एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था, लेकिन नज़र की कमज़ोरी की वजह से उन लोगों ने इनकार कर दिया। बराए मेहरबानी ऐनक उतारने का कोई हल बताइए। जी, ऐनक उतारने का तो समुदाय लिंग एनर्जी में बहुत बेहतरीन हल है। जी जी, लेवल 7 में होते हैं, लेकिन ये है कि ये दूर है, फैसलाबाद में है, तो कुछ तरीके हैं जो कि नंबर इंशाल्लाह नहीं बढ़ेंगे और मे भी बिल्कुल नज़र टोटली तौर पे जी जी ठीक हो जाए। वो ये है कि आइस को जो है ना एक नुक्ता बनाए, आँखों के बिल्कुल यहाँ आँखों के बिल्कुल सामने एक नुक्ता दीवार पे रखे। अच्छा। उसमें जो है ना दूर बैठे, कोई 3 फीट के फासले में बैठे। अच्छा। एक नुक्ता बनाए और फिर उसके इर्द गिर्द जो है ना एक बड़े से दायरा बनाए, कोई 1.5 फीट बाय 1.5 या 1 फीट बाय 1 यानी नुक्ते से 1 फीट फासला चारों तरफ से गुलाई के अंदर वो हो और 1 फीट का 1 फीट के एक सर्कल बनाए जी। तो फिर उसके अंदर 2 क्रॉस लगाएंगे। अच्छा।
تو ایک پہ جو ہے نا نقطے پہ تھوڑی دیر انہوں نے فوکس کرنی, صحیح, آئینہ کو اتار کے نقطے پہ فوکس کرنے اس نے, صحیح, اور اگر آئینہ کو اتار کر آنکھوں میں درد آ رہے ہیں جی جی تو آپ آئینہ لگا بھی سکتے, اور پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ وہاں نقطے سے ادھر جائیں, پھر یہاں سے واپس آ جائیں, یہاں پہ جو لائن کراس کے وقت جی. واپس آ جائیں نقطے پہ, اوپر جائیں نیچے جائیں, پھر اوپر جائیں نیچے, پھر آپ گول سرکل جو ہے یہ آنکھوں کو گھماتے جائیں, لیکن بغیر پلک چپکنے. اچھا, آنسو آئیں گے, بہت سارے پانی آئیں گے آنکھوں سے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے پلک چپکنا کم. تو اس 2 بار 3 بار اس طرح کر کے راؤنڈ لگائیں, اس کے بعد پھر آپ آنکھیں بند کر لیں آرام سے, اور تھوڑی دیر ہاتھوں کو آنکھوں پہ رکھے, اور اس کے بعد پھر جا کر ٹھنڈے پانی سے آنکھوں کو دھو لیں. صحیح, یعنی 5 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد آپ ٹھنڈے پانی سے آنکھیں دھو لیں. صحیح, اور یہ روزانہ 1 بار یا 2 بار بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اس سے نمبر تو بالکل نہیں بڑھیں گے انشاءاللہ, 100% یہ ایک علاج ہے جو نمبر نہیں بڑھیں گے, لیکن نمبر میں کمی بھی آ سکتا ہے. اچھا جی. سائمہ, آپ نے ہمیں فیصل آباد سے جو میسیج ریکارڈ کرایا تھا اور جو ہمارے ساتھ آنکھوں کی بینائی کے حوالے سے آپ نے پرابلم شیئر کیا تھا, آپ کو ایک بہت اچھا طریقہ ڈاکٹر صمد مصطفی نے بتایا, اس پر آپ عمل کیجئے. اس سے فائدہ جو ہوگا ایک تو یہ ہوگا کہ مزید جو آپ کے نمبرز ہیں وہ نہیں بڑھیں گے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان نمبرز میں آپ کی کمی بھی واقع ہو جائے. اور اس سے ہمارے ساتھ ایک کالر بھی شامل ہو گئے ہیں, تو ہم ایک دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, مسز حبیب. مسز حبیب جی. جی آپ کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ جی آپ نے کہا مسز حبیب. جی 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 مسز حبیب, آپ کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں ہمارے ساتھ؟ جی, میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ میں نے سمدھا سٹارٹ کیا تھا. اچھا. تو میں اور میرا بیٹا ساتھ میں آئے تھے. تھوڑا سا پرابلم تھا کہ اس کو پڑھائی میں بڑا سٹریس تھا, اور وہ کافی حد تک یعنی کہ مایوس سا ہو رہا تھا کہ اب مجھ سے نہیں ہوتا, بہت زیادہ سٹریس ہو گیا ہے پڑھائی میں. اچھا. میں اس کے لیے زیادہ پریشان تھی, اس لیے جب میں آئی یہاں پر تو میں یہی پرابلم لے کر آئی تھی. الحمدللہ جب ہم لوگوں نے 1st اور 2nd لیول کیا تو اس میں ہم لوگوں کو ماشاءاللہ میرے بیٹے کو خود ہی اتنا بہتر محسوس ہوا کہ وہ خود جب کلاس لے کر یہاں سے گھر گیا تو اس نے کہا کہ میری تو ساری مطلب ایسا لگتا ہے ٹینشن, ساری پریشانیاں سب ختم ہو گئی ہیں, مجھے کوئی چیز ایسی لگی نہیں رہی ہے جو امپاسبل ہو. اچھا. اور بہت ماشاءاللہ اس کو فرق ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے خود بھی ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ اب کوئی بھی کسی قسم کی کوئی تھکان جلدی محسوس نہیں ہوتی ہے, ایکٹیو فیل کرتی ہوں بہت زیادہ. اچھا. اور اس کے علاوہ گھر میں بھی مطلب یہ ہے کہ بڑا پرسکون سا ماحول ہو گیا ہے, کیونکہ کسی قسم کی کوئی بھی اگر سٹریس آ جائے, کوئی قسم کا زیادہ پریشان کن اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو بھی اس کو بہت ہی طریقے سے ہینڈل کرنا مطلب لگتا ہے جیسے بہت آسانی سے وہ کام ہو سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, پینک ہونے کی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے. ویسے لگتا ہے کہ بہت پرسکون طریقے سے ہر کام کو کیا جا سکتا ہے. جی مجھے تو یہ ساری چیزیں بہت. جی مسز, آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے سیکھے ہوئے؟ جی آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ سیکھے ہوئے؟ مجھے ابھی 15 دن ہوئے قریب. اور 15 دن میں آپ نے اتنا کچھ ماشاءاللہ حاصل کیا. ماشاءاللہ میں تو 2nd لیول لینے کے فوراً بعد ہی مجھے تو یہاں سے کلاس سے اٹھ کے جانے کے بعد ہی ہمیں تو ایک دم سے ہی فرق محسوس ہونے لگا. ماشاءاللہ اتنا پازیٹیو فیلنگ آ گئی تھی, اور میں نے اپنے بچوں نے ہم نے سبوں نے کیا ہے نا. جی جی. ہم سب یہی چیز کو فیل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے جو جن لوگوں کو جن کو آپس میں بھی ایک دوسرے کو اگر کوئی پرابلم ہو تو ہم اس کو ہیلنگ دیتے ہیں, تو ماشاءاللہ اس سے بھی فوراً ریلیف مل جاتی ہے تکلیف میں. صحیح. تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں بہت یعنی ماشاءاللہ بہت فرق محسوس ہوا, اور ایسا لگتا ہے دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اچھا مسز حبیب, آپ کوئی ہمارے ناظرین کو, کیونکہ آپ نے خود ایکسپیرینس کیا اور خود آپ نے فیل کیا کہ اس کے بعد آپ کے گھر کا ماحول
پرسکون ہو گیا ہے, کوئی ٹینشنز نہیں ہوتے ہیں, کوئی پرابلم آتا ہے, کوئی پینک؟ میں سبوں سے یہ کہوں گی کہ آج کل ویسے ہی زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ٹینشن اور ڈپریشن اتنا زیادہ لوگوں میں ہے, کیونکہ ماحول اتنا یہاں کا خراب ہو چکا ہے کہ اگر ہمارے یہ جتنے لوگ ہیں اگر یہ سمدھا ہیلنگ کے لیولز لیں تو اس سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ لوگ جتنا اسٹریس, ٹینشن اور ڈپریشن ہے اس کو ہینڈل کر سکیں گے. یعنی لوگ جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں, اور اس کی یعنی کہ آج کل بہت زیادہ یہ چیز پھیل چکی ہے کہ لوگ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں, اور پھر وہ جاتے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں اپنے علاج کروانے کے لیے. تو یہ انسان جب اگر اس کو حاصل کر لے, یہ انرجیز حاصل کر لے, یہ سیکھ لے, تو اس سے انسان خود اپنے آپ کو اتنا ایزی فیل کر سکتا ہے اور اپنے آپ ہی اپنے مسئلے مسائل کو خود ہی حل کر سکتا ہے. صحیح. ایک سے کہوں گی کہ جو ہے اس چیز کو ضرور لیں, سیکھیں. جی آپ کا میسج یقیناً دوسرے لوگوں تک پہنچا ہوگا جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین. اور مسز حبیب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا اور اپنے ایکسپیرینسز, اپنے تجربات ہمارے ساتھ آپ نے شیئر کیے. ایک بار پھر شکریہ آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا. اور ناظرین, ہمیں یہاں لینا ہے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین, ایک کالر بہت دیر سے ہولڈ پر ہیں, تو پہلے ہم شامل کرتے ہیں ایک کالر کو. السلام علیکم. میرا خیال ہے کہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس میسیجز بھی کافی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں ایک میسیج اور پڑھوں, اور کیونکہ بہرحال پروگرام کا وقت تو کافی کم ہے, اتنے میسیجز تو ہمارے شامل نہیں کر سکیں گے, لیکن یہ کہ کافی اہم سوال ہے اور یہ آپ کی کتابوں سے متعلق ہیں جو آپ نے لکھی ہیں. یہ سوال ہمیں کیا ہے محمد حسین صاحب نے کراچی سے. ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب, آپ کی کتابیں جو امریکہ میں چھپی ہیں اس میں ایک کتاب کی قیمت 10 سے 15 ہزار روپے بنتی ہیں. جی ہاں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کتابوں کی قیمت میں کچھ کمی ہو جائے؟ یہ پبلشر کے مجھے یہ نہیں ہے کہ مقصد, میں اگر میرے ہاتھ میں ہوتے پھر تو میں نے کمی کیا, میں تو ویسا بھی دینا چاہتا تھا فری لوگوں کو, لیکن یہ پبلشر کے پاس جب چیزیں جائیں تو پھر انہی کے ہو جاتے ہیں. اس میں تو میرا کوئی بھی 1 روپے بھی مجھے نہیں ملتے ہیں. وہ شروع میں جو ریالٹی ملتا ہے وہ دے دیتا ہے, بعد میں تو کچھ ایسے پبلشر جو کہ ریالٹی بھی نہیں دیتے پاکستان میں جو پبلشر. جی محمد حسین صاحب, آپ نے ہم نے یہ میسیج ریکارڈ کرایا تھا اور آپ نے انسسٹ کیا تھا کہ آپ ہم ڈاکٹر صاحب سے ضرور یہ بات پوچھیں کہ کیا ان کتابوں کی قیمت کم ہو سکتی ہے. تو جیسا کہ ابھی ڈاکٹر سمد مسافر نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ کتاب جو ہے وہ رائٹس جو ہیں اس کے وہ منتقل ہو جاتے ہیں پبلشر کو, اور اس کے بعد پھر وہ پبلشر پر ہی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی وہ کیا پرائس رکھتے ہیں, کس قیمت پر اس کو مارکیٹ میں وہ فروخت کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری کتابیں یہاں پر سستی کتابیں ہیں میرے, بہت سستی کتابیں, وہ لیں یہاں پر, کہیں بھی کسی اچھے بک سٹور سے لے لیں. جی اردو میں کافی کتاب ہیں, پھر ہمارے ویب سائٹ پہ بھی ہے بکس, اس سے بھی جا کر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, فری ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے. جی محمد حسین صاحب, آپ نے سنا ڈاکٹر سمد مسافر نے آپ کو معلومات میں مزید اضافہ کیا کہ اور بھی دیگر سستی کتابیں ہیں جو کہ بہت معلوماتی ہیں, وہ آپ لے سکتے ہیں. پلس آپ ویب سائٹ پہ جا کے آپ وہاں سے بکس جو ہیں وہ آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اس دوران میں ہمارے ساتھ ایک کالر اور شامل ہو گئے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ ہم اس وقت لائن پر کون ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اور تھوڑا سا ذرا زور سے بات کیجیے گا, آپ کی آواز کم آ رہی ہے ہمیں. جی میں جبران بات کر رہا ہوں گلشن اقبال سے. کون سا بات کر رہے ہیں؟ جبران گلشن اقبال سے. جی جبران صاحب, آپ گلشن اقبال سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر سمد مسافر یہاں موجود ہیں, کیا آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر سمد مسافر صاحب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں, جو ان کے ساتھ میں نے سمدھا لیول 1 سے 4 تک اور SMS کیا ہے.
اچھا. میں ان سے اپنے کچھ ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہوں گا. جی جی بالکل. تو میں ان کو پہلے تو یعنی ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا اتنا بڑا مسئلہ جو میرا پرسنل مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میں کافی پریشان تھا جی اس کو انہوں نے حل کیا سمتا کے ذریعے. اور کیا مسئلہ تھا آپ کا؟ میں دراصل سی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا. تو سی اے کی فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ وہاں پہ ایک دفعہ بندہ یعنی فرسٹ ٹائم میں کوالیفائی یعنی آگے نہیں بڑھتا. جی جی. تو ان یعنی کئی اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ میں بھی ہوں جو یعنی آگے نہ رکاوٹوں کی وجہ سے جی میں کافی ڈپریشن میں آ گیا تھا یعنی پچھلے 2-3 سالوں سے. صحیح. رک کے آگے بڑھنا. تو سر سمجھ سے میرے یعنی میں کس طرح سے ملا کہ میں پیپر دے کے آیا تھا ریسنٹلی ابھی کچھ ٹائم پہلے. اچھا. تو وہاں پہ پھر وہی مایوسی کی حالت تھی, کچھ یعنی کچھ کہہ نہیں سک رہا تھا, بالکل ڈپریشن جیسے کہنا ہے کہ بالکل کچھ نہیں کہنا اور خاموش رہنا اور کسی سے کوئی بات چیت نہیں. تو اتفاق سے ان کا یعنی آگے بیٹھا اور ٹی وی دیکھ رہا تھا تو اتفاق سے ان کا کوئی پروگرام چل رہا تھا. اچھا. تو وہاں میں نے ان کے بارے میں مجھے پتا چلا. اچھا. تو پھر میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا. صحیح. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ سمتا 1 سے 4 کریں اور یہ کریں, انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. صحیح. پھر میں ان کے پاس گیا, ان سے میں نے اپنے یعنی یہ ان کی کلاس لی, جی سیشنز لی. تو ماشاءاللہ دوسرے لیول کے بعد ہی جو میرا اتنا بڑا مسئلہ تھا وہ مجھے بالکل ایسا لگا کہ بالکل ختم ہو گیا. اچھا. تو ہوا یوں کہ یعنی کیونکہ مجھے ڈپریشن کی سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے نا کہ آپ کا سیلف کانفیڈینس بالکل ختم ہو جاتا ہے. صحیح. آپ کو جو ہے یہ نہیں یعنی آپ کوئی بھی چیز سوچتے ہیں تو سب سے پہلے دماغ میں یہ آتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. صحیح. کہ آپ نے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میں جب کوئی چیز بول دوں تو ایسا لگتا تھا کہ میں اب نہیں کر سکتا یہ, کیونکہ یہ میں نے بول دیا تو اب نہیں ہوگا. کانفیڈنس کی بھی کمی تھی. جی کانفیڈنس کی بھی کمی تھی. بالکل کانفیڈنس کی بالکل یعنی ایسا تھا کہ کانفیڈنس بالکل ختم ہوا تھا نا. یعنی ایک بندہ مسلسل اگر فیلئر دیکھے گا جی جی اس کو خود پہ سے اعتماد ختم ہو جائے گا کہ یار میں یہ چیز کر ہی نہیں سکتا. صحیح. لیکن آگے ایسا ہوا کہ بس ابھی بالکل میں آپ کے سامنے جیسے بات کر رہا ہوں میں کبھی کوئی بات بھی نہیں شیئر کر سکتا تھا اپنے. اچھا. اب اتنا کانفیڈنس ماشاءاللہ یعنی میں ان کی کیا تعریف کروں کہ ان کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے ذریعہ بنایا ان کو میرے لیے کہ میں اتنا شیئر کر سک رہا ہوں اپنی باتیں اور اتنا کانفیڈنس میرے اندر آ گیا. صحیح. جی آپ نے پھر وہ جو 4th لیول تک آپ نے کر لیا ہے؟ جی میں نے لیول 4 تک کیا ہے اور مجھے ریزلٹ پہلے 2 سیشن سے ہی آنا شروع ہو گیا. صحیح. لیکن آپ اور مزید ہمارے ساتھ کوئی اپنے ایکسپیرینسز, آپ اپنے تجربات کوئی شیئر کریں. جب آپ نے 4th لیول کیا اس کے بعد آپ نے کچھ اور لوگوں کو بھی ہیل کیا؟ جی دیکھیں پہلا تو سب سے بڑا مسئلہ تو میرا تھا جس وجہ سے میں تھا, لیکن پھر میں نے جب دیکھا کہ یہ سب مسئلہ خود کے لیے نہیں ہے, یعنی جتنا لوگوں کو دوسروں تک بھی آپ ہیلنگ دیں اور جتنا دوسروں کو آپ درست کریں تو ایک تو خود میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ کو خود میں یعنی ایک کانفیڈینس اور سیٹسفیکشن آتی ہے, اور دوسروں کو جب علاج کرتے ہیں جی جی ایک آپ کا جو یعنی آپ کو جو یعنی کسی اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے دنیا میں کہ ایک کام ہے کہ ایک ہاتھ سے یعنی دوسروں کی آپ مدد کریں. صحیح بات. میں بڑا انہوں نے ایک ہمیں سمجھنے کہ ایک ایسی چیز سے ہمیں یعنی ہمیں نالج دی اس کی جی جی کہ ہم دوسروں کو بھی علاج کرتے ہیں. میں نے اپنے بھائی کا علاج کیا ہے کہ یعنی میرے بھائی کو یعنی سر میں یعنی وہ جو تکلیف ہوتی ہے کبھی کبھی سر میں تکلیف ہو جاتی ہے جی, اس کو جو ہے وہ ہاتھ میں تکلیف یا پیر میں تکلیف ہو جانا, تو اپنے بھائی کو میں نے اس طرح سے علاج کیا اور ماشاءاللہ ہر بار میں جو ہے نا علاج 100% سامنے آتا تھا. اچھا. پھر پانی کو انرجائز کرنا یعنی لیول جو انہوں نے بتایا کہ پانی کو انرجائز کر دو, رومز کو انرجائز کر دو, نیگیٹیوٹیز تمام ختم ہو جائیں گی. صحیح. وہ سب کیا, اپنے گھر میں کیا, دوسروں کے یہاں جا کے کیا, تو ماشاءاللہ سب کا رسپانس ایسا تھا کہ یعنی سب بول رہے تھے کہ ہاں اب اس طرح کی کوئی چیز ہمیں محسوس نہیں ہوتی. صحیح. تو یعنی آپ کو خود کو بھی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور دوسروں کے یہاں بھی آپ کو جب دوسروں کو لگتا ہے دوسرے خوش ہوتے ہیں تو آپ کو اور مزید خوشی ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. کسی کے کام آ کر تو بہت زیادہ انسان کو دلی خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے, اور آپ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ ڈاکٹر صمد مسافر کا جو ایک مشن ہے انسانیت کی خدمت, آپ اس کو جاری رکھیے گا انشاءاللہ. اور جبران آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کیا اور ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے, اپنے تجربات اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیے. بہت شکریہ آپ کا. بالکل. اللہ حافظ. اللہ حافظ.
جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ کے اسٹوڈنٹ تھے جبران اور انہوں نے 4th لیول تک آپ کے پاس سمدہ ہیلنگ انرجی حاصل کیا. پھر اس کے بعد نہ خود یہ ایک اس کیفیت سے باہر آئے جو ایک ڈپریشن کی کیفیت تھی, بلکہ انہوں نے پھر ابھی دوسروں کو بھی یہ ہیل کر رہے ہیں, گھروں کو انرجائز کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے اچھا جو یہ گھروں کو جو انرجائز جب کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کسی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ میں کیونکہ اس وقت ہم بات کر رہے تھے سمدہ ہیلنگ کے بینیفٹس کے حوالے سے, تو گھر کو بھی انرجائز کیا جا سکتا ہے, دفاتر کو بھی انرجائز کیا جا سکتا ہے. تو میں نے یہ بھی شاید اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جب بھی میں کبھی آپ کے پاس آپ کے آفس میں آیا ہوں تو وہاں کے ایک عجیب طرح کا ایک سکون سا فیل ہو رہا ہوتا ہے, ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اب فکر نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو یہ جو گھر کو انرجائز کر لیتے ہیں, دفتروں کو انرجائز کر لیتے ہیں, تو یہ صرف ایک بار کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد یہ بڑی دیر تک یہ اس کی انرجی برقرار رہتی ہے. نیگیٹیوٹی ختم ہوتی ہے, 100% ختم ہو جاتی ہے. اچھا جی بالکل, صرف یہ ایک دفعہ کرنا پڑتا ہے اور یہ اس کی جو پھر وہ جو پاور ہے, اس وہ جو انرجی ہے, تو وہ پھر وہ تادیر وہ انرجائز ہی رہتے ہیں, انرجائز رہتے ہیں, تاحیات انرجائز رہتے ہیں بالکل. اچھا ہمیشہ کے لیے انرجائز رہتے ہیں, لیکن فریش کرنے کے لیے تھوڑا بہت اگر ہم اس کو فریش رکھنے کے لیے تو کچھ عرصہ بعد ہم پھر دوبارہ اس کو انرجائز کر سکتا ہے, چند مہینے بعد یا چند دن بعد یا چند مقصد چند ہفتے بعد بھی ہم اس کو انرجائز کر سکتے ہیں. اچھا اچھا میرے پاس ایک اور بھی ایک میسیج ہے جو ہمیں دکھایا تھا اس وقت, جیسا کہ ابھی یہ جبران بات کر رہے تھے یا اس سے پہلے ہمیں اور بھی جو ہمیں آپ کے اسٹوڈنٹس نے کال کیا یا ہمیں صبا نے کال کیا, تو ایک چیز مجھے بڑی کامن سب جگہ نظر آئی ہے موجودہ دور کے حوالے سے کہ ہر شخص جو ہے وہ ٹینشن میں اور ڈپریشنس میں مبتلا ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید پوری دنیا ہی اس کیفیت میں ہے, پورا پاکستان نہیں, کراچی نہیں, بلکہ ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ٹینشنس میں آتا ہے اور پھر وہ ڈپریشنس میں چلا جاتا ہے. تو اسی حوالے سے ایک سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ بھی شاید ٹینشن یا ڈپریشن کا شکار ہیں. یہ سردار صاحب ہیں, انہوں نے کراچی سے ہی ہمیں یہ دکھایا تھا. ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت یکسوئی سے نماز نہیں پڑھ سکتا, آپ کوئی حل بتائیں. تو ڈیفینیٹلی جب یہ یکسوئی نہیں قائم رہتی ہے نماز کے اندر تو کچھ فکرات ہوں گی, کچھ ٹینشنز ہوں گے, ڈپریشنز کی کیفیت کے اندر یہ ہوں گے. تو جب یہ نماز کی نیت کرتے ہوں گے تو وہ خیالات جو ہیں ان کا یہ الغار ہو جاتی ہوگی ان کے اوپر. بالکل, سب سے پہلے عبادات کے لیے ہمیں جسمانی طور پہ فٹ رہنا ضروری ہے اور ذہنی طور پہ بھی تندرست رہنا بہت ضروری ہے. ہمیں ذہنی طور پہ درست رہنے کے لیے اور جسمانی طور پہ تو ہم تھوڑے ایک یوگا کریں, جس طرح ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں بتاتا ہوں. اور ذہنی طور پہ اگر ہم اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہے, ٹھیک کرنا چاہتا ہے, تو تھوڑے سے میڈیٹیشن کریں. صحیح, مراقبہ جسے ہم کہتے ہیں. جی, مراقبہ کریں اور مراقبے سے انشاءاللہ 100% صحیح رزلٹ ملتے ہیں اور اس کی وجہ سے یکسوئی بھی پیدا ہوتے ہیں, سکون پیدا ہوتے ہیں. اور نماز میں بہت ہی یکسوئی ہے بہت. اور پھر ایک ذہن میں ایک چیز ہم رکھیں, وہ ذہن میں یہ رکھیں کہ جیسا کہ کائنات کے کریٹر کے سامنے آپ کھڑے ہیں, صحیح, تو ہمیں یکسوئی تو رہنے چاہیے میرے خیال میں. بالکل, یہ کائنات جو ہے اللہ نے پیدا کیا اور اللہ سمجھ لو کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کو تو پھر ایک سوئی ضرور آنی چاہیے. میرا تمام کنسنٹریشن, تمام توجہ اسی سائڈ پہ ہونی چاہیے. صحیح, یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے اور وہ ایک بیماری بھی ہوتی ہے, انسان کو تکلیف ہوتا ہے جو کہ نہیں رہتا ہے, ٹینشن رہتا ہے. جی سرور صاحب, آپ نے جو ہم سے اپنا میسیج ہمارے ساتھ ریکارڈ کرایا تھا, آپ نے سنا ڈاکٹر سمد مسافر نے جو آپ کو ایڈوائس کی اس پر عمل کیجیے
انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو آپ کی نماز میں یکسوئی بھی آئے گی اور آپ کو لطف بھی آئے گا نماز پڑھنے میں یا دیگر عبادات کرنے میں. جو بھی آپ کریں اس کے اندر آپ کو ایک لطف محسوس ہوگا. اور ہمارے ساتھ ایک کالر بھی کافی دیر سے ہولڈ پر ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بات کر رہی ہوں منیر سے. آپ کا نام؟ اور میں سر کی اسٹوڈنٹ ہوں. صغیر فاطمہ نام ہے میرا. کنیز فاطمہ بات کر رہی ہیں؟ نہیں جی صغیر فاطمہ. صغیر فاطمہ. سمیر فاطمہ. جی جی سمیر ہمارے ساتھ کیا آپ شیئر کرنا چاہیں گی؟ شیئر تو میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے ابھی مطلب بگننگ ہی کیا ہے. سمجھا کہ میں نے 4 لیول کیے ہیں. لیکن ماشاء اللہ سے مجھے جو فرق پڑا ہے جی جی اور میرے مطلب میں نے جو سر کے ذریعے اچیو کیا ہے اللہ کے فضل سے اس سے جو لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے. اتنی بڑی پرابلم کہ مطلب سالوں سے جو پرابلم چل رہی تھی وہ نہ ہومیوپیتھک کے ذریعے سالو ہوئی نہ ایلوپیتھک کے ذریعے وہ ماشاء اللہ وہ سالو ہو گئی. تو مطلب میرا تو یقین پختہ ہو گیا ہے کہ واقعی ایک ہے پاور جو باقی سے پیچھے ہے. تو اللہ کی ہی طاقت ہے ساری لیکن یہ ایک ہے پاور جو ماشاء اللہ سے جو اب میرے پاس ہے اور اس کے ذریعے کافی فائدہ پہنچ رہا ہے. صحیح. میں لائن ڈراپ ہو گئی. میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا پرابلم تھا کہ جس کو جب انہوں نے آپ کے پاس آئی اور اب یہ اتنا ریلیکس فیل کر رہی ہیں تو بہرحال سوال میں ان سے نہیں کر سکا. اچھا سر میں ایک تھوڑا سا اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے کہ کیونکہ ہم اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ جمعرات کو آپ آئیے اور ایک انٹروڈکٹری لیکچر جو ہوتا ہے فری انٹروڈکٹری لیکچر جو آپ کے یہاں ہوتا ہے اس کو آپ ضرور اٹینڈ کریں. تو مختصراً میں یہ جاننا چاہوں گا صرف اپنے جو ناظرین ہیں ان کی انفارمیشن کے لیے کہ وہ لیکچر وہ کس طرح کا وہ لیکچر ہوتا ہے یا اس میں کیا کچھ کیا پوری ڈیٹیلز ریل سائنسز کے حوالے سے. وہاں پر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ ہم ایسے مسائل پہ بات کرتے ہیں جو لوگوں کو درپیش ہیں. صحیح. اور لوگ اپنا سوال لکھ لیتے ہیں پھر اس پہ میں اس کا جو ہے نا اس جو ہمارا یہ لیکچر ہوتا ہے اس کو اسی کا موضوع بناتے ہیں ہم اور اس پہ پھر بات کرتا ہے اس کو تفصیل دیتا ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے. اچھا سر میرے پاس یہ ایک اور ریکارڈڈ سوال ہے جو میں ہمارے ناظرین میں سے کسی ناہید نے یہ ہمیں لکھایا ہے. یہ بھی کراچی سے ہی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے آلٹرنیٹ میڈیسنس میں تو اچھا دیکھیں ان کو بہت یقین ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ تو یقیناً آپ نے کچھ میڈیسنس بھی بنائی ہوں گی. جی. تو کیا کوئی مارکیٹ میں آپ کی میڈیسنس اویلیبل ہیں اور خاص طور پر انہوں نے یہ جاننا چاہا ہے کہ ایسی میڈیسن جو بلڈ پریشر ٹینشن یا ڈپریشن کے حوالے سے ہوں. جی یہ ایک سوال پہلے بھی ایک شخص نے کیا تھا. جی میڈیسن تو میں نے ابھی ٹھیک ہے الٹرنیٹیو میڈیسن میں پی ایچ ڈی کیا ہے لیکن نیچرل وے سے میں کام کر رہا ہوں نیچرل طریقے سے. جی جی. کہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو کسی قسم کے. اور ابھی میڈیسن تو کوئی خاص ایسی میڈیسن نہیں بنائی. اچھا. لیکن یہ ہے کہ یہ سمدائلنگ انرجی بہترین میڈیسن ہے. ایچ ایم ایف ہے باقی جو یوگا ہیں اس سے میرے خیال میں بہترین میڈیسن ہے. میڈیسن کوئی بھی ہو سائیڈ افیکٹس تو اس کے ہوتے ہی ہیں. جی. اور یہ جو سمدہ ہیلنگ انرجی ہے یا جو زیل سائنسز کے جو مختلف کورسز ہیں تو اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. اور بغیر کسی سائیڈ افیکٹس کے انسان جو ہے کسی بھی پریشانی سے کسی بھی بیماری سے جو ہے وہ نجات حاصل کر لیتا ہے. جی بالکل بالکل. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً اپنے اختتام کی طرف ہے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اتنا وقت دیتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے اور ان کو بہت سی مفید باتیں آپ بتا رہے ہوتے ہیں بہت سی مفید مشورے آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں بہت سی مفید ایڈوائسز آپ دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر خاص طور پر آپ کا جو پروگرام ہے ہیلتھ ویلتھ
اینڈ ہیپینس اس پروگرام میں بھی آپ بہت ٹائم دیتے ہیں اور اس سے بھی لوگوں کو بہت زیادہ فائدے پہنچ رہے ہیں, بہت پسند کیا لوگوں تو میں بہت زیادہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. اور ناظرین, قبل اس کے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ ہی کے اصرار پر اور ہم نے ڈاکٹر صمد مسافر سے گزارش کی تھی کہ ہمیں ہفتے میں کم سے کم 2 دن دیا کریں, تو آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب منڈے یعنی کہ پیر کو بھی ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے ڈرائنگ روم میں, اور آج بدھ کے دن بھی ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ہمارے ڈرائنگ روم میں. اور انشاءاللہ تعالی آپ ہر پیر اور ہر بدھ کو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں کسی بھی مسئلے کے حوالے سے, کسی بھی بیماری کے حوالے سے. پیر کو اور بدھ کو صبح 10:30 بجے جو یہ پروگرام ہوتا ہے, اور ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جمعرات کو شام 6:30 بجے جو پروگرام ہوتا ہے ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس, وہ پروگرام ضرور دیکھیں, اسے نہ مس کریں, بہت اس میں معلومات آپ کو ملتی ہیں. اور آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ جو انٹروڈکٹری لیکچر ہوتا ہے ہر جمعرات کو 7 بجے, وہ آپ ضرور اٹینڈ کریں, اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا. اور اب آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ سے اجازت چاہتا ہے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.